بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاس ایک غزل کہیں گے اس کو، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، ارمغان حجاز سے، اور چلیں اس کو پڑھتے ہیں۔ کھلا جب چمن میں کتب خانہ گل، کھلا جب چمن میں کتب خانہ گل، نہ کام آیا ملا کو علم کتابی۔ تو آسان سا ہے کہ جب چمن میں کتب خانہ گل جو ہے وہ کھل گیا۔ کتب خانہ گل کیا ہوگا؟ پھولوں کی لائبریری۔ تو ہمارے پاس ایک باغ ہے، اس میں مختلف طرح کے پھول ہیں، اور ان پھولوں کے اندر اتنا ایک مطلب انفارمیشن ہے کہ وہ ایک پوری لائبریری ہے، اور ہر پھول جو آپ دیکھیں مختلف اقسام کے پھول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی ایک تو اقسام مختلف ہوتی ہیں، پھر ان کے کلرز مختلف ہوتے ہیں، اور ہر طرح سے یعنی کہ ہر پھول کی اپنی ایک ساخت ہے، اور اس کے ڈیفرنٹ طریقوں سے وہ اپنے پولینیشن کرتے ہیں، اور ان کی مختلف خوشبوئیں ہوتی ہیں، اینڈ سو آن۔ سو ہر پھول کی جو ہے نا وہ ایک اس کے اندر ایک کتاب ہے وہ بیسیکلی، اور یہ سارے جو ہیں وہ جو باغ ہے ہمارا وہ ایک لائبریری ہے پھولوں کی، مختلف پھولوں کی۔ تو ایسا انسان جو جب اس لائبریری میں جانا شروع ہو جاتا ہے، بیسیکلی اس سے مراد یہ کہ جب انسان کائنات کی ایک اینٹیٹی کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اس کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے اندر جو انفارمیشن ہے نا اس میں بس گم ہو جاتا ہے، تو جب وہ انسان کرنا شروع ہو جاتا ہے تو نہ کام آیا ملا کو علم کتابی۔ تو یہ جو علم کتابی ہوتا ہے نا، پھر جو آپ کو کتابوں کے ذریعے ملتا ہے، اور بیسیکلی وہ ملا کو کہہ رہے ہیں، مطلب جو بھی لوگ جس طرح سے ہمارے ہاں جو ہیں وہ پڑھاتے ہیں مذہب، جس طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ اس کا کوئی بھی چینج نہیں آتی، بات تو وہی ہے کہ تبدیلی تو کوئی نہیں آتی، آپ بے شک دعائیں مانگتے رہیں اور خطبات دیتے رہیں، اور مطلب جب ایک بندہ یہ غور ہی نہیں کر پا رہا کہ جو میرے سامنے میری آڈینس بیٹھی ہوئی ہے وہ مطلب کسی بھی خطبے کو لے لیں، لوگ سن ہی نہیں رہے ہوتے، بور ہو رہے ہوتے ہیں، جمائیاں لے رہے ہوتے ہیں، تو اور یہ مستقل ہوتا چلا آ رہا ہے، اور ابھی تک کسی نے ان میں سے جو ملا لوگ ہیں یا جو بھی اس طرح کے لوگ ہیں، تو انہوں نے کبھی بھی نہیں سوچا کہ وجہ کیا ہے، تو وجہ یہ ہے کہ وہ ملا نے خود جو ہے نا وہ اس لائبریری میں نہیں گیا تھا۔ اگر ملا خود جا کے اس لائبریری میں جا کے کائنات والی لائبریری میں اور اپنے نوٹس خود بناتا اینڈ دین آ کے وہ ان کو بتانا شروع کرتا نا، تو ان کی باتوں کا فرق پڑتا، لیکن چونکہ انہوں نے خود کام نہیں کیا تھا تو اس لیے وہ ان کے لیکچرز بورنگ ہو جاتے ہیں۔ تو متانت شکن تھی ہوائے بہارا، غزل ہاں ہوا پیر کے اندر آبی۔ تو پھر یہ ہمارا پھر سے باغ ہے، مختلف طرح کے پھول ہیں، اور مختلف رنگ، مختلف خوشبوئیں، سب کچھ مختلف۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اسی باغ میں ہوائیں چلتی ہیں، ہوائیں کہیں سے آتی ہیں اور اس باغ میں سے گزرتی ہیں۔ تو اگین وہ جو بندہ اس لائبریری میں بیٹھا ہوگا تو وہ بھی تو انجوائے کرے گا، رائٹ؟ جب بہار آئے گی، جب ہوا آئے گی تو وہ بھی تو اس باغ میں انجوائے کرے گا نا۔ تو پھر وہ اگر کوئی اندرابی جو ہے وہ پیر کے اندرابی، اندراب شہر کا نام ہے اور پیر وہاں کا بزرگ کہہ لیں، تو کوئی بھی ایسا انسان جو اس لائبریری میں ہے اور جو کہ انجوائے کر رہا ہے اس لائبریری کے اندر، تو وہ مست ہو جائے گا، وہ غزل خواں ہو جائے گا، وہ اپنی جو بھی اس کی دھن ہوگی نا، جو بھی اس کا ہنر ہوگا، جو اس کا فن ہوگا، وہ اس کو استعمال کرتے ہوئے گنگنانا شروع کر دے گا۔ کہا لالائے آتشیں پیرہن نے کہ اسرار جہاں کی ہوں میں بے حجابی۔ یہ بہت زبردست ہے۔ تو ان سارے پھولوں میں سے، ٹھیک ہے، اب پھولوں کو آپ یہ سمجھے نا کہ پھول بیسیکلی انسان ہے، تو ان سارے پھولوں میں سے ایک پھول جو ہے نا وہ پھر ایک لالا، ایک پھول کا نام ہے، لیکن میں ایسے کہوں گا کہ وہ کوئی ایسا پھول ہے جو اپنی معراج کو پہنچ گیا، اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اور وہ بہت زبردست اپنے آپ کو پا لیا اس نے، تو اور پھر وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ آتشیں ہو جاتا ہے، جس طرح یہ ہمارے اوپر ایک سورج ہے نا، روشنی دیتا ہے ہمیں، تو ہم اس کی روشنی سے ہم سب کو دیکھتے ہیں، لیکن ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، اس کی اندر اتنی اتنی برائٹنس ہے، اتنا آتشی ہے وہ کہ ہم اس کو نہیں دیکھ پاتے۔ تو ایسے ہی ایک لالا، ایک انسان وہ اپنا پہنچ گیا اپنے اصل کو اس نے پا لیا، تو وہ خود ایک
آتشی لباس اس نے پہن لیا، وہ ایک سورج بن گیا اور پھر اس نے یہ کہا کہ اسرار جاں کی ہوں میں بے حجابی، کہ میں نے تمہیں جو جان کے جو اسرار ہیں جو اس کے اندر سیکرٹ ہے، ہمارے اندر سب انسانوں کے اندر سیکرٹ ہے اور ہمارا کام اس تک پہنچنا ہے، تو وہ اس نے یہ کہا کہ میں تمہیں اپنا سیکرٹ میں نے بے حجاب کر دیا ہے۔ اور اس سے مراد کیا ہے کہ جب آپ انسان اپنے آپ کو پا لیتا ہے تو بیسیکلی ایک سورج بن جاتا ہے، جس سے لوگ فیض تو پا سکتے ہیں، لیکن وہ بہت ایک برائٹ چیز بن جاتا ہے، دیکھا نہیں جاتا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے۔ تو اب اس کے بعد اقبال جو ہے نا وہ بیسیکلی اس میں وہ زندگی کا ٹاپک لے کے آ رہے ہیں کہ زندگی اور موت کیا ہے۔ ایک تو ہم ڈیفائن کرتے ہیں نا کہ آنکھیں بند ہوئی اور بندہ مر گیا اور ایسے چلتے پھرتے کھانے شانے کھاتے رہے تو وہ زندہ ہوا ہے، لیکن سمجھتا ہے جو موت خواب لحد کو نہا اس کی تعمیر میں ہے خرابی۔ تو ہمارے بارے میں کہہ رہے ہیں جو اس طرح سمجھتے ہیں کہ جب ہم جا کے بندے کی آنکھ بند ہوتی ہے تو قبر میں لٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو بندہ اور ہم کہتے ہیں کہ مر گیا فوت ہو گیا انسان۔ تو ایسی جو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں نا کہتے ہیں نہا ان کی تعمیر میں ہے خرابی، کہ ہماری اپ برنگنگ میں، ہمارے آئیڈیاز کی اپ برنگنگ میں کہیں کمی رہ گئی ہے، بہت زیادہ کمی رہ گئی ہے، کہیں ہم ٹھیک نہیں پڑھایا گیا ہمیں۔ تو اب اقبال اس کو وضاحت کر رہے ہیں کہ کیوں نہیں ٹھیک پڑھایا گیا۔ نہیں زندگی سلسلہ روز و شب کا، نہیں زندگی مستی و نیم خوابی، کہ یہ جو زندگی ہے نا یہ جس میں ہم ٹریپ ہیں دن اور رات، اگلی صبح ہو جاتی ہے، شام ہوتی ہے، اگلی صبح ہو جاتی ہے، وہی کام وہی روٹین، تو یہ زندگی اس کا نام نہیں ہے، اس روٹین کا نام زندگی نہیں ہے۔ سانس کا چلنا، کھانے کا کھانا، پانی پی لینا اپنے کام کر لینا، یہ زندگی نہیں ہے۔ مطلب زندگی نہیں، زندگی مستی اور نیم خوابی، کہ ایسے انجوائے کر لیا، فن کر لیا جو ہماری ڈیفینیشن ہے فن کی، آدھا سویا آدھا جاگا تو یہ زندگی نہیں ہے۔ اب آگے 2 پرشین شعر ہے۔ حیات است در آتش خود، مجھے نہیں پڑھنا آئے گا، سو اس کی انگلش ٹرانسلیشن کچھ یوں ہے کہ لائف از ٹو برن ان ونز اون فائر، ہیپی از مین ہو گراسپس دس ٹروتھ، اس طرح سے کچھ۔ تو اگین وہی نکتہ ہے کہ ہمارے لائف از ٹو برن ونز اون فائر، کہ ہمارے اندر وہ ہے روشنی ہے، تو اس کے اندر اپنی آگ میں جلنے کا نام زندگی ہے، زندگی اس روٹین کا نام نہیں ہے۔ اور جس کو یہ بات سمجھ آ جائے نا وہ خوش نصیب انسان ہے۔ اور آخری شعر اس کا بھی اگین پرشن ہے۔ اگر ز آتش دل شرار بگیری تو آنکھ کرد زیر فلک آفتابی، سو بیسیکلی if you snatch a spark from heart's fire you can be sun under the sky، سو وہی سیم پوائنٹ کہ اگر آپ somehow اس نقطے کو سمجھ سکیں کہ وہ جو فائر ہے نا وہ ہمارے اندر ہے، تو آپ اپنے آپ کو ٹرانسفارم کر سکتے ہیں ایک سورج کی طرح سے جو روشنی دینے والا ہوگا۔ تو بیسیکلی اس پوری نظم کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے اندر، ہم انسانوں کے اندر ایک سپارک موجود ہے، اور پھر اس کے ساتھ اس شوق، اس جذبے، اس کے ساتھ ہم نے اس کائنات کو پڑھنا ہے۔ چونکہ جب ہم یہ کریں گے نا تو بیسیکلی ہمارا پرپس تو وہی ہوگا نا، اللہ کی ذات کو تک پہنچنا، اللہ کے قریب ہونا۔ تو یہ ایک رستہ ہے، یہی وہ کتب خانہ گل، یہ باہر ہے کتب خانہ گل، فائر ہمارے اندر ہے، ٹارچ ہمارے اندر ہے، اس کو ہم نے باہر نکالنا ہے، اور اس ٹارچ کے ساتھ ہم نے یہ پوری کائنات پڑھنی ہے۔ اینڈ اللہ خیر صلی اللہ تو علم کتابی یہ ملا والا کہاں سے آ گیا اس سے تو ہمیں ابھی تک کوئی فائدہ نہیں ہوا، جب تک کہ وہ اپنے جو یہ علم کتابی لوگ ہیں، جو ملا لوگ ہیں، جب تک وہ یہ سمجھیں گے کہ نہیں کہ دے نیڈ ٹو پریکٹس وٹ دے سے، ان کو باہر جا کے اس کائنات کو دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک وہ یہ نہیں کریں گے نا تو ان کے علم سے ہمیں فائدہ نہیں ملنا، ہمیں خود یہ کام کرنا پڑے گا، ہر انسان کو خود یہ کام کرنا پڑے گا انشاءاللہ۔